बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का कुरैश में क्या मकाम था, उनकी ज़िंदगी के अहम कारनामे क्या हैं, आपका असल नाम क्या था, आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब कैसे पड़ा और इसके अलावा आपकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात क्या हैं। तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो का हिस्सा होंगी, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, याद रहे कि अब्दुल मुत्तलिब जो कुरैश के सरदार थे, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो आइए आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आगे बताते हैं कि आपका नसब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कैसे चला। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे केदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नज़ार था। नज़ार के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मज़र था। मज़र की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फ़हर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई, उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से कसा ने इक़्तिदार हासिल किया। कसा के आगे 3 बेटे हुए, उनमें से एक अब्द मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम शैबा रखा गया। ये पैदा हुआ ही था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुत्तलिब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मुत्तलिब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है, तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकरमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका गुलाम है। मुत्तलिब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने उसे मुत्तलिब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शैबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का असल नाम शैबा था, जबकि अब्दुल मुत्तलिब उनका लक़ब पड़ गया था, जिसका मानी है मुत्तलिब का गुलाम, और ये इसी नाम से मारूफ हैं। हर कोई उनको इसी नाम से जानता है। बहुत कम लोग उनके असल नाम से वाकिफ हैं। दोस्तों, इन्हीं अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, जरार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाक दामन थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी के वाक़यात में एक अहम वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला के लिए 100 ऊँटों की कुर्बानी का वाक़या है। आइए आपको इस वाक़े की तफसील बताते हैं। कहते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मीठा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊँट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया इससे भी बड़ी पेश करो। उन्होंने पूछा इससे भी बड़ी क्या चीज़ है? तो दोस्तों, तब कहा गया अपने बेटों में से किसी को ज़िबा करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़िबा करवाता? आखिर हज़रत अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान आप मुझे ज़िबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे। सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इन्हीं से थी, लिहाजा इन्होंने कुरानदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला। उन्होंने छुरी ली, हज़रत अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लेटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लेटाया, अब्बास से ज़ब्त ना हो सका, फौरन आगे बढ़े और बाप को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। उधर बाप ने हज़रत अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचातानी में हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आईं। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। दोस्तों, कहते हैं कि इसी दौरान बनी मखजूम के लोग आए। उन्होंने कहा आप इस तरह बेटे को ज़िबा ना करें, इसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें।
दोस्तों अब सवाल ये था कि फिदिया क्या दिया जाए। उसकी तरकीब ये बताई गई कि कागज के एक टुकड़े पर 10 ऊंट लिखे जाएं, दूसरे पर हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर हजरत अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊंट वाली पर्ची और हजरत अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊंट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊंट बढ़ाते जाएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया, 10-10 ऊंट बढ़ाते चले गए। हर बार हजरत अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक ऊंटों की तादाद 100 तक पहुंच गई और तब कहीं जाकर ऊंटों वाली पर्ची निकली। दोस्तों कहते हैं कि इस तरह हजरत अब्दुल्ला की जान के बदले 100 ऊंट कुर्बान किए गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्ला के बदले 100 ऊंटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊंट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। दोस्तों इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आपकी जान की कीमत 100 ऊंट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊंट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आपने इस फिदिये की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बियों यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्लाह की औलाद हूँ। दोस्तों ये था तज़किरा 100 ऊंटों की कुर्बानी का। आइए आपको मुख्तसरन हज़रत अब्दुल्लाह की ज़िंदगी के अहवाल बताते हैं। इसके बाद आपको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी से मज़ीद वाक़यात भी बताएंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारे की मानंद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्लाह की हज़रत आमना से शादी हुई। आपको बताते चलें कि हज़रत आमना वहाब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा की बेटी थीं। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्लाह की उम्र 18 साल थी। हज़रत अब्दुल्लाह शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जो ही उसने हज़रत अब्दुल्लाह को देखा, फौरन उसके जहन में ये बात आई। उसने सोचा हो ना हो ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनाचे उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊंट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़िबह किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना उनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल दोस्तों उनकी शादी हज़रत आमना से हो गई। आप कुरैश की औरतों में नसब और मकाम के एतबार से अफजल थीं। हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्लाह के घर आ गईं। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त मैं जागने और सोने की दरमियानी हालत में थी। आमतौर पर इस हालत को गुनूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर से उस वक्त आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले इनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान इनकी किताब है। दोस्तों एक दूसरी रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि उसके साथ एक नूर जाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसरा के महल्लात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है।
دوستو کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام ظاہری فرماتے ہیں حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا یعنی پیٹ میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک کے شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ دوستو حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جیسا کہ سورہ اسقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ دوستو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں، ایک ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے، انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنی ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ آپ نے جب مکہ سے واپس آ کر حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے، جو ویڈیو کے لمبا ہونے کے خوف سے شامل نہیں کیا جا رہا۔ دوستو روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی عز و جل تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حق عز و جل نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ دوستو جہاں تک بات ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ترکہ کی، تو آپ کے ترکے میں ایک لونڈی ام ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ کہتے ہیں ام ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، کھلاتی پلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ام ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے اور اپنے محبوب و مشہور غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ دوستو جو شان دو جہان کے بادشاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی اور آپ کے آبا کی ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ جو ہستی جتنی زیادہ شان والی ہوا کرتی ہے تو اس کے متعلقین بھی ایسی ہی شان والے ہوا کرتے ہیں۔ دوستو یہ تذکرہ بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی اور حضرت عبد المطلب کے لاڈلے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا آپ نے ملاحظہ کیا۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر تھے، موحد تھے اور بت کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں احد اور واحد اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کی اور بت پرستی اور گمراہی کے تاریک زمانے میں پختہ ایمان کے ساتھ اپنے دین کو محفوظ کیا۔
حضرت عبد المطلب اپنے چچا کی وفات کے بعد اپنے خاندان کے موروثی مناصب کے وارث بنے۔ حضرت عبد المطلب حسن تدبیر اور اپنی کرامات کی وجہ سے مکہ میں لوگوں کی نظر میں ہر دل عزیز قرار پائے اور قریش نے آپ کو سردار کے طور پر قبول کیا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب اس زمانے میں قریش کے سردار تھے اور ان کا کوئی مد مقابل نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے اس جیسی بزرگواری کسی کو نہیں دی، اور ان کو زمزم کے کنویں جو مکہ میں ہے اور ذوالحرم جو طائف میں ہے سے سیراب کیا۔ دوستو، ان واقعات کی تفصیل ہم ویڈیو میں آگے آپ کو بتائیں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب بتوں کی عبادت سے دور تھے اور اللہ کو واحد جانتے تھے اور نظر کو پورا کرتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں وجود میں آیا تھا، لیکن یہ زمانے کے حوادث سے زیر زمین چلا گیا تھا، جس کو دوبارہ منظر عام پر لانے کی سعادت حضرت عبد المطلب کو حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ کیا ہے، آئیے مکمل تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو، اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا۔ یاد رہے کہ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، یعنی بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمر تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو بھر دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، یوں اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاع نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاع اور کسا کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا۔ کنواں بند رہا یہاں تک کہ کسا کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلے گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا مجنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، وہ پھر بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے۔ اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے۔ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوستو، دوسرے دن حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو حضرت عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام ہے۔
इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से भी फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्ने हजीम की काहिना से फैसला कराना मंजूर किया। ये काहिना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश की तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्द मनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। उस जमाने में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बियाबान मैदान था। वहां कहीं पानी नहीं था। उस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही उनकी सवारी उठी, उनके पांव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सबने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीजे भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम ए अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बियाबान में सैराब कर दिया, वही जात है तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगी, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और काहिना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चुनाचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अब थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और जिरहें निकल आईं। उसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये माल और दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलिब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम। पासा फेंका गया तो माल और दौलत काबा के नाम निकला, तलवारें और जिरहें अब्दुल मुत्तलिब के नाम, और कुरैशियों के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज पर ना निकले। इसी तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। दोस्तों, कहते हैं कि जमजम की खुदाई से पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबह करूंगा। अब जबकि कुआं निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो, यानी कि एक बेटे को ज़िबह करो। दोस्तों, बेटे को ज़िबह करने का वाकया आप मुकम्मल तफसील के साथ मुलाहिजा कर चुके हैं। अलबत्ता जमजम के पानी की फजीलत के बारे में आपको चंद रिवायात बताते चले। इब्न कीम जौजिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जमजम सब पानियों का सरदार और सबसे ज्यादा शर्फ व कदर वाला है। लोगों के नफूस को सबसे ज्यादा अच्छा और मरगूब और बहुत ही कीमती है, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के खोदे हुए चश्मे और अल्लाह ताला की तरफ से इस्माइल अलैहिस्सलाम की तशनगी दूर करने वाला पानी है। सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को, जब वो काबा के पर्दों पीछे 40 दिन रात तक मुकीम रहे और उनका खाना सिर्फ जमजम था, जैसा कि रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा, तुम कब से यहाँ मुकीम हो? तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं, मैंने जवाब दिया, 30 दिन 30 रात से यहीं मुकीम हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तेरे खाने का इंतजाम कौन करता था? वो कहते हैं, मैंने जवाब में कहा कि मेरे पास तो सिर्फ जमजम ही था। उससे मैं इतना मोटा हो गया कि मेरे पेट के तमाम कसबल निकल गए और मेरी सारी भूख और कमजोरी जाती रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, बिलाशुबा जमजम बाबरकत और खाने वाले के लिए खाने की हैसियत रखता है। दोस्तों, एक रिवायत में ये अल्फाज जायद हैं कि ये बीमार की बीमारी की शिफा है। दोस्तों, उलमा कराम ने इस हदीस पर अमल और तजर्बा भी किया है। इब्न कीम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं और मेरे अलावा दूसरों ने भी जमजम पीकर तजर्बा किया है कि इससे अजीबो गरीब किस्म की बीमारियां जाती रहती हैं और मुझे जमजम के साथ कई एक बीमारियों से शिफा नसीब हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे निजात हासिल कर चुका हूँ। दोस्तों, ये था तज़किरा हजरत अब्दुल मुत्तलिब
اور زمزم کے کنویں کی کھدائی کے حوالے سے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمزم کے کنویں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے دادا کے توسط سے جاری فرمایا۔ دوستو، حضرت عبد المطلب کی زندگی کا تذکرہ ہو اور واقعہ فیل کا ذکر نہ کیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یاد رہے کہ واقعہ فیل آپ کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ہے۔ آئیے آپ کو اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ جس سال واقعہ فیل پیش آیا، اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ یاد رہے، عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن میں سورہ فیل میں بھی ملتا ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اصل میں سینا، جو یمن کا شہر، اس میں ایک کلیسا یعنی چرچ الکلیس کے نام سے تعمیر کیا تھا، اور چونکہ وہ مسیحی تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کی بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائیں۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھانی اور حضرت عبد المطلب کے دور میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور اس کے حملہ کرنے اور شکست کھانے کا واقعہ فیل کہلایا۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابرہہ، جو یمن کا عیسائی حاکم تھا، حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں، تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا، ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے، اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سفید، سرخ، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پترے جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ نعوذ باللہ۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کوڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندا کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا، یہ کاروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیر بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے، یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔
ان کی بات سن کر ابرہا نے حکم دیا ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر حضرت عبد المطلب ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہا اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، آنکس چبھوئے مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہا نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ دوستو کہتے ہیں کہ ابرہا کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری رہی تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہا اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہا کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں، آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ دوستو یاد رہے کہ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہا عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابرہا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہا کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ کے اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہا کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سب کے سب کھائے ہوئے بھس کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ ابرہا اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہا کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے، مکہ سے باہر نکلے۔ تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے، خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہا کے ہاتھی کا مہاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ دوستو یوں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا مظہر دکھایا کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ہاتھی جیسی دیو ہیکل مخلوق کو ابابیل جیسی چھوٹی اور حقیر مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر سکتی ہے۔ دوستو یہ دراصل انسانیت کے غور و تفکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اور انسان اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ دوستو آپ نے واقعہ فیل اور ابرہا کے انجام کی مکمل تفصیل جانی، آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ابرہا کون تھا اور کس قدر بے شرم اور مکار شخص تھا۔ تاریخ کے مطابق نجاشی شاہ حبشہ نے ابرہا کو سوڈان کا حاکم اور اریات کو یمن کا حاکم مقرر کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابرہا نے یمن پر حملہ کر دیا۔ اریات کو بھی اس حملے کی خبر پہلے سے ہی مل گئی، اس لیے وہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں افواج سوران اور یمن کی سرحد پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں۔
अबरहा का कद भी छोटा था और वो इंतहाई बदसूरत भी था। उसके मुकाबले में अरियात लंबे कद का खूबसूरत और मजबूत शख्स था। दोस्तों, कहते हैं कि अरियात को उस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा जब अबरहा ने उसे मुकाबले की दावत दी। दरअसल ये अबरहा की एक चाल थी जिसे उसका मद्दे मुकाबल समझ नहीं सका और मुकाबले में कूद पड़ा। अरियात ने अपनी तलवार पूरी कुव्वत से अबरहा पर मारी, मगर वो बड़ी सूरत से अपने मुहाफिज के पीछे हो गया। इस वार से वो मुहाफिज बुरी तरह जख्मी हो गया। फिर अरियात के संभलने से पहले ही अबरहा के एक दूसरे मुहाफिज ने अचानक हमला करके अरियात को मौत के घाट उतार दिया। इसी वजह से अबरहा का नाम अबरहा अशरम यानी बेशरम पड़ गया था। कहते हैं अरियात की मौत के बाद उसकी फौज ने अबरहा को अपना सरदार तस्लीम कर लिया और इस तरह से अबरहा का यमन पर भी तसल्लुत कायम हो गया। उसकी खबर जब शाह हबशा को मिली तो उसको सख्त गुस्सा आया और उसने जवाब तलबी के लिए अबरहा को खत लिखा। अबरहा ने मक्कारी से काम लेते हुए अपनी हुकूमत और जान बचाने के लिए जवाबी खत में लिखा, मैं आपका खादिम हूँ। मुझे जासूस ने इत्तला दी थी कि अरियात सूडान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए मैं उसकी पेशकदमी रोकने के लिए निकला था और फिर हमला करने में सबकत भी उसने ही की थी और यूं वो मुकाबले में मेरे हाथों मारा गया। मैं आपका पुराना खादिम हूँ और हमेशा आपका खादिम ही रहूंगा। सूडान और यमन की सरजमीन अभी तक आपके ज़ेरे तसल्लुत ही है। शाह हबशा अबरहा के इस जवाब से बहुत खुश हुआ और इस तरह उसे न सिर्फ बादशाह की तरफ से माफ़ी मिल गई थी बल्कि यमन की सरदारी भी उसे सौंप दी गई। और दोस्तों, यमन का हाकिम बनने के बाद ही ये वाक़या पेश आया जो आपने समाअत फरमाया और यही वाक़या फ़ील कहलाया। और आपको ये भी बताते चलें कि यह वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से 50 या 55 रोज़ पहले मुहर्रम के महीने में पेश आया था। दोस्तों, हम तज़किरा कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात का। आपने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात मुलाहिज़ा किए हैं। आइए अब तज़किरा करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का। दोस्तों, तारीखी कुतुब में आता है कि वाक़या फ़ील के 50-55 दिन बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ़ कर रहे थे कि उन्हें पोते की विलादत की खुशखबरी मिली। 75 साला दादा बहुत खुश हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके प्यारे फर्जंद जनाब हज़रत अब्दुल्लाह की यादगार थे, जिनकी ज़िंदगी 100 ऊँटों की कुर्बानी देकर बचाई गई थी, लेकिन फिर अचानक वो फौत हो गए। उनकी वफ़ात से बूढ़े बाप को जो सदमा पहुंचा था, पोते की विलादत से एक हद तक वो कम हो गया। हज़रत अब्दुल्ला की वालिदा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा बिन्नते अमर था। हज़रत अब्दुल्ला के 2 सगे भाई ज़ुबैर और हज़रत अबू तालिब थे। बीबी आमना से निकाह के बाद हज़रत अब्दुल्ला ने रिवाज के मुताबिक 3 दिन तक ससुराल में क़याम किया, जिसके बाद तजारत की गरज से शाम चले गए। वापसी पर यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में ठहरे ताकि अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक खजूरों का सौदा करें। मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान वो बीमार हो गए। आपकी बीमारी की खबर मक्का पहुंची तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फ़ौरन अपने बड़े बेटे हारिस को हज़रत अब्दुल्ला की खबरगिरी के लिए मदीना रवाना किया। हारिस पहुंचे तो मालूम हुआ 1 माह बीमार रहने के बाद हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए हैं। इंतकाल के वक्त उन्होंने 5 ऊँट, चंद बकरियां और एक बांदी छोड़ी, जिसकी कुनियत उम्मे एमन और नाम बरका था। यूं हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल अपने पैगंबर बेटे की विलादत से चंद माह पहले ही हो गया था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में ही यतीम हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तहारत नफ्स, शराफत, इज्जत, इफ़्फ़त, इस्मत और पाकबाजी में बेमिसाल थीं। अपनी कौम में सैयदतुन्निसा के लक़ब से मशहूर थीं। ददियाल और ननियाल दोनों के एतबार से आप अरब के बेहतरीन कबीले और बेहतरीन कौम में से थीं। विलादत बासादत के बाद 3-4 दिन तक आपकी वालिदा ने आपको दूध पिलाया। फिर आपके चचा अबू लहब की आज़ाद करदा कनीज़ सुहैबा ने और फिर हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। दोस्तों, हर फैसले में अल्लाह ताला की अपनी हिकमतें होती हैं। बंदे का इल्म महदूद है। वो कादिर मुतलक जो चाहता है वही करता है और वही होता है, और वो जो ना चाहे वो कभी नहीं हो सकता। उसने अपनी सबसे महबूब बंदे और सैयदुल मुरसलीन
شاف محشر کو اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ احمد سے قبل والد شفیق کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ پھر 6 سال کی عمر میں اپنے محبوب کو والدہ کی مامتا سے بھی محروم کر دیا۔ وہ ان سے بہت بڑا کام لینا چاہتا تھا، اس لیے ان کو آزمائشوں میں ڈال کر کندن بنایا۔ دادا کی شفقت بہت بڑا سہارا تھی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں بیٹیوں میں سے بھی کسی کے ساتھ اتنی محبت نہیں کی تھی جتنی اپنے اس یتیم پوتے کے ساتھ کی۔ وہ ان کی خوراک، لباس اور راحت و نیند کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ سب لوگ یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب جاتے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ سونے کے وقت میں کوئی ان کی خوابگاہ کے اندر نہیں آ سکتا تھا، نہ ہی کوئی ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرأت رکھتا تھا۔ اب ننھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان کی خوابگاہ کے اندر جا سکتا تھا بلکہ اپنے اس پوتے کے بغیر وہ خوابگاہ سردار قریش کو گوارا ہی نہ تھی۔ وہ اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں بعض حیران کن واقعات پیش آئے۔ انہی میں سے ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ اس کے مطابق بنو مدلج کے لوگ کھوج لگانے کے ماہر تھے۔ جس شخص کا پاؤں ایک بار بھی دیکھا ہوتا، زمین پر اس کے نقوش پا دیکھ کر وہ فوراً پہچان لیتے تھے کہ یہ اسی کے نقوش ہیں۔ ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ میں آئے ہوئے تو انہوں نے حضرت عبد المطلب سے ملاقات کے دوران کہا، اپنے اس بچے کی بہت حفاظت کرنا، کیونکہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ اس کے قدم سے زیادہ مقام ابراہیم پہ لگے قدم سے مشابہ کسی شخص کا قدم ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب نے اس موقع پر اپنے بیٹے ابو طالب کو خصوصی طور پر متوجہ کیا اور فرمایا، اے میرے بیٹے سن، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی اگر تمہیں اپنے بھتیجے کی حفاظت کرنا پڑے تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، جس کا نشان پا ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی تصویر ہے۔ یہاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا ایک عجیب واقعہ بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 7 سال کے ہوئے تو آپ کو بہت سخت قسم کا آشوب چشم یعنی آنکھیں دکھنے والا مرض ہوا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاج کیا گیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ عکاظ کے علاقے میں ایک راہب ہے جو آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا، اس لیے حضرت عبد المطلب نے اسی راہب کو آواز دی مگر راہب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا اور راہب کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں عمارت اس پر ہی نہ گر جائے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا اور اس نے عبد المطلب سے کہا جنہیں غالباً وہ پہچانتا تھا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نکل آتا تو یہ عبادت گاہ یقیناً میرے اوپر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو لے کر فوراً لوٹ جاؤ اور اس کی حفاظت کرو کہ کہیں اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا علاج کیا اور کچھ دوا ساتھ کر دی۔ دوستو، یہی واقعہ ابن جوزی کے علاوہ ایک دوسری کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے تھے تو آپ کو آشوب چشم کی تکلیف ہو گئی اور کئی دن تک آپ کو تکلیف رہی۔ کسی نے عبد المطلب سے کہا کہ مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک راہب ہے جو آشوب چشم کا علاج کرتا ہے، اس کے ہاتھوں ایک مخلوق شفا حاصل کر چکی ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اس راہب کے پاس گئے۔ جیسے ہی راہب نے آپ کو دیکھا وہ فوراً عبادت خانے میں گیا اور نہا دھو کر کپڑے بدلے اور پھر ایک صحیفہ نکال کر لایا۔ پھر کبھی وہ اس کتاب میں کچھ دیکھتا اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا۔ آخر اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ خاتم النبیین ہے۔ پھر اس نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا انہیں آشوب چشم ہو گیا ہے؟ عبد المطلب نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اس کی دوا تو خود ان کے پاس ہی موجود ہے۔ اے عبد المطلب، ان کا لعاب دہان لو اور ان کی آنکھوں پر لگا دو۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا کہ آپ کا لعاب دہان لے کر آپ کی آنکھوں پر لگا دیا۔ آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ پھر راہب نے کہا، اے عبد المطلب، خدا کی قسم، یہی وہ انسان ہے جس کے نام پر میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں تو بیماروں کو شفا ہو جاتی ہے اور آشوب چشم ٹھیک ہو جاتا ہے۔
دوستو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور صفات کو بچپن ہی سے کئی لوگ پہچان چکے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بچپن ہی سے نرالی شان تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو جہان کا بادشاہ بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ ام ایمن کو خصوصی طور پر متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، اے برکہ، کبھی بھی میرے بیٹے کی دیکھ بھال میں غفلت نہ کرنا، میں نے اسے چند لڑکوں کے ساتھ فلاں بیری کے درخت کے پاس پایا ہے، اور اہل کتاب کا یہ خیال ہے کہ میرا یہی بیٹا اس امت کا نبی ہے، اس بنیاد پر وہ حسد و بغض میں کہیں اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے تو اپنے پوتے کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ کبھی ایسا ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کھیلنے کودنے نکل جاتے تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ نہ جاتے وہ کھانا تناول نہ فرماتے۔ ایسے موقع پر وہ کہا کرتے، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب کافی عمر رسیدہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا کا آخری وقت آ گیا۔ آخری وقت میں اپنے تمام اہل و عیال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ خصوصی طور پر ابو طالب کو مخاطب کر کے کہا، اب میرا بیٹا تمہاری تحویل اور کفالت میں ہوگا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آپ اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کی طرح غم سے نڈھال ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کے آخری لمحات میں ان کی سب بیٹیوں نے ان کے سامنے ان کی جدائی کے احساس سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کلام کرتے رہے۔ حضرت عبد المطلب سب کا کلام سنتے رہے۔ جب ان کی بیٹی امیمہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو حضرت عبد المطلب کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، زبان بھی نہ ہل سکتی تھی، مگر ابھی تک زندہ تھے اور ہوش میں تھے۔ نکاحت کی وجہ سے اپنے سر کو آہستہ آہستہ جنبش دے کر اپنی بیٹی کے اشعار کی تائید کی۔ یہ اشعار سنتے سنتے ہی ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ ان کے اشعار کا ترجمہ یہ ہے، اے میری آنکھوں، آج خوب آنسو بہاؤ، اس شخص پر اشکبار ہو جاؤ جو اعلیٰ اخلاق و عادات کا مالک اور جود و فیاضی میں بے مثل تھا، اس پر جو بڑی شان و شوکت کا مالک اور بڑے نصیبے والا تھا، ضرورت مندوں کا سرپرست، خوبصورت اور عالی مرتبت تھا۔ آنسو بہاؤ صاحب کرامت شیبت و حمد پر، خوب رو اس پر کہ جس کی بزرگی و عزت اور افتخار معروف و مسلم ہے۔ اس کی جدائی میں آنسو بہاؤ جو مشکلات و مصائب میں مکمل صبر و تحمل کے ساتھ اپنی فضیلت کا اظہار کرتا تھا، وہ کہ جس کی ذات میں کثرت کے ساتھ خوبیاں پائی جاتی تھیں اور جو قابل فخر تھا۔ اپنی ساری قوم پر اسے ایسی فضیلت و فوقیت حاصل تھی جیسے ستاروں کے درمیان چاند کے نور میں واضح نظر آتی ہے۔ یہ ساری خوبیاں بلا شبہ اس میں جمع تھیں، مگر گردش لیل و نہار اور تقدیر کے اٹل فیصلے سے کوئی چیز اس عظیم شخص کو نہ بچا سکی۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال پر پورے مکے میں اداسی چھا گئی۔ انہوں نے 82 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ایک اور روایت میں ان کی عمر 110 سال بیان کی گئی ہے۔ اس تفاوت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ان کا جنازہ اٹھا تو ایک مجمع اس کے ساتھ تھا۔ مکہ کے باہر ہجون کے مقام پر ان کو دفن کیا گیا۔ بعض لوگوں کے خیال میں اب تک ان کی قبر وہاں موجود ہے، مگر یہ محض قیاس آرائی معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم۔ ام ایمن بیان کرتی تھیں کہ میں نے اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت عبد المطلب کے تابوت کی روانگی کے وقت زار و کتار روئے، پھر جنازے کے ساتھ تابوت کے پیچھے پیچھے چلے۔ اس وقت بھی آپ مسلسل رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا آپ کو حضرت عبد المطلب کی موت کا منظر یاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، میں اس وقت 8 برس کا تھا۔ میرے جد امجد حضرت عبد المطلب کی وفات حرب الفجار سے قبل ہو گئی تھی۔ دوستو علامہ شبلی نے اپنی سیرت النبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کا واقعہ خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ ان کی موت نے بنو امیہ کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ قبائلی سسٹم میں دنیاوی اقتدار کے لحاظ سے بنو ہاشم پر غالب آ گئے۔ اب قریش کی سیادت عبد المطلب کی بجائے حرب یعنی ابو